अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज लपड़ लग गया है फूफी के हाथों भतीजी के मुंह पर, और भतीजी का मुंह हो गया है लालो लाल। और ये मुंह लाल सुर्ख किसकी वजह से हुआ, इस पे बात करेंगे। घर के माहौल को मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुरानी तलखियाँ जो हैं वो अभी तक, मतलब कि ज़ाहिर बात है इतनी जल्दी तो कोई नहीं ना भूलता। तो बिलाल ने आज एक ऐसी बात की जिसके बाद आशा के डेले आ गए बाहर। ठीक है, आशा के डेले बिल्कुल बाहर आ गए और दिल भी जो है वो बाहर आ गया। गुर्दे फेफड़े सब जो हैं एक बार तो जो वो कहते हैं ना, मतलब उनको सही से झटका लगा और बहुत ही मुश्किल से अपने आप पे काबू पाया। ऐसी क्या बात की बिलाल ने, उस पर भी बात करते हैं। और जी जिस बहन ने पूरे 7 महीने से सोशल मीडिया पे इज़्ज़त के झंडे है गाड़ दिए हैं, इज़्ज़त में इतनी इजाफा किया रियाज फैमिली की, उसके साथ समीना और बिलाल को कोई इशू नहीं है। उसके साथ समीना बहुत स्वीट नज़र आती हैं और वो भी अपनी भाभी भाई के साथ बहुत स्वीट नज़र आती हैं, लेकिन दूसरी बहन को थोड़ी बहुत जो है वो सुनने को मिल रही हैं। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी बड़ी बहन को कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। इस पे बात करते हैं। आंटी जी खामोश खामोश हैं, आखिर क्या वजह है, इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है जी, उसमें मुझे किसी मेरी दोस्त ने कहा कि आपने बिलाल को उसको मतलब कि आप उनकी एक नेगेटिव पहलू जो है आप दिखा रही है। नहीं 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 सिस्टर, आप मेरी वीडियो समझी नहीं है, आपको समझ नहीं आया। मैंने उनको कहा इनका बाप मतलब कि सोशल मीडिया पे जिन्होंने इससे सीखा सब कुछ, और अभी तक भी बिलाल ही है जो कंटेंट क्रिएटर है और बिलाल के ही पीछे पीछे ये चलती हैं। अभी तक भी यकीन करें, इनके बिलाल के बगैर ये ज़ीरो हैं, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी कोई नेगेटिव बात उसमें नहीं की बिलाल और समीना के हवाले से, और आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। बहरहाल जी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी देख लें, वो पिछली वीडियो का रिएक्शन था। आज जी समीना और समीना ने अपनी सास और नंदों के लिए बनाया है कुछ ख़ास। ख़ास क्या बनाया आप सब ने देख लिया। पुलाव बिरयानी मिक्स टाइप थी चीज़। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग की। और आंटी जी जो कुकिंग करती हैं, उनकी मोहतरम शहज़ादी सपुत्री बड़ी बेटी सीनियर बुजुर्ग खातून ने अपनी भाभी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ये वैसी ही कुकिंग है जैसे मेरी वालदा मुहतरमा करती हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात होती है जी किसी के लिए कि भई आप ऐसी कुकिंग कर रही हैं जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते हैं। तो ये अच्छी तारीफ़ थी जो की गई। सच ज़ुबान पे आ ही जाता है ना। तो सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं, लेकिन कहीं-कहीं मुँह लटके-लटके से नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आंटी जो हैं, वो थोड़ी-सी घुटन-घुटन फ़ील कर रही हैं। आप लोगों ने ये बात फ़ील की या नहीं की, मुझे नहीं पता। आशा और आंटी का जो एक लाइफ़स्टाइल है, खुल के जीना, खुल के बात करना, अकेले घर में दनदनाती थीं। बड़ी अली को और मोमना को लग करके एक उनका मतलब बड़ी अपनी एक रोब में थी और बड़ी खुश नज़र आती थी। तो जब से समीना और बिलाल आई हैं ना, वो उनसे एक आज़ादी छिन सी गई है। और आंटी जो हैं वो थोड़ी-सी सुस्त-सुस्त और उदास-उदास से मुझे नज़र आती हैं। ज़ाहिर बात है एक खाली घर में जहाँ पे कोई रोक-टोक वाला ना हो, जहाँ पे कोई डर खौफ ना हो, तो इंसान अपनी मर्ज़ी से रह रहा हो, कोई कोई दिक्कत ना हो, तो एक अलग ही मज़ा होता है ना लाइफ़ गुज़ारने का। तो वहीं पे फिर एक ऐसा बेटा आ जाए जिससे आंटी जी जो हैं वो थोड़ा-सा डरती भी हैं, थोड़ा, क्योंकि बिलाल के अपने तौर तरीके हैं ज़िंदगी गुज़ारने के और वो ज़्यादा मैनर्स वाला बंदा है। तो आंटी जो हैं उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना है। मरियम का आपको पता ही है, वो अपनी वीडियो में भी ज़्यादा किसी को नहीं लाती और ख़ुद भी ज़बरदस्ती किसी की वीडियो में घुसती नहीं है। तो लिहाजा जब उनको बुलाया जाता है तो वो तभी उनकी वीडियो में आती हैं और वो बड़ी मुतमईन और खुश नज़र आ रही हैं। पिछले 7 महीने के जो भी आपको पता है कंट्रोवर्सियाँ बनी, जो तमाशे मुहतरमा ने लगाए, उन सब से समीना और बिलाल को कोई इशू नहीं है। वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसमें बिल्कुल घुसने की कोशिश नहीं कर रहे, बिल्कुल उसके ऊपर उसको शर्मिंदा नहीं करवा रहे, बिल्कुल इस बात का ज़िक्र नहीं कर रहे, क्योंकि मरियम साईं जो हैं वो अपनी भाभी और भाई के साथ बड़ी पॉजिटिव हैं। बड़ा उनका मुझे एक नेचुरल सा उनके साथ जो भी बिहेवियर है उसमें वो मुझे नज़र आता है, मुझे बनावटी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसीलिए बिलाल और समीना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपनी ज़ाती लाइफ में किसके साथ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि इनको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। हाँ, अगर इन्होंने कोई जिम्मेदारी उठाई होती तो फिर हो सकता था कि बिलाल इसके ऊपर कोई एक्शन लेता। तो बहरहाल जी,
تو وہیں پر عائشہ خاتون جو ہیں وہ بھی بیچاری تھوڑی سی ڈری ڈری سہمی سہمی سی، اور پہلے کی طرح ایسے اونچا بولنا، حشاش بشاش اور پھدکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور انہوں نے جو ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں تو روز، اب میرا وقت ہے، اب میری باری ہے، اب میں جو ہوں نا ڈیلی ولاگ بناؤں گی، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں چک دے پھٹے کر دوں گی اور یہ اور وہ، اور بس دنیا کو ہلا کے رکھ دوں گی، زمین آسمان ایک کر دوں گی. اور بس ان کی کیفیت ایسے تھی، آج میں اوپر آسمان نیچے، آج میں آگے زمانہ ہے پیچھے. تو لیکن جی سمینہ اور بلال کچھ زیادہ ہی ڈیسنٹ ہیں، کچھ زیادہ ہی مینرز والے ہیں. تو عائشہ خاتون کو بیچاری کی سگی جو ہے وہ بالکل گھٹی پڑی ہے، بند پڑی ہے، بولتی بھی ہے تو بیچاری کو احتیاط برتنی پڑتی ہے. اور فیس کے اوپر مجھے فیک سمائل جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، کچھ آزادی سی جیسے چھن جاتی ہے ویسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عائشہ خاتون جیسے اپنے گھر میں ایک ان کو ایک ہوتا تھا کہ بھئی اب سارے گھر کی میں مالکہ ہوں. اور آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ دن انہوں نے پورا جو ہے نا سوشل میڈیا آسمان پہ اٹھایا ہوا تھا، لیکن جی اب نہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ عائشہ خاتون نے بھیا اور بھابھی کو اتنی کوشش کر کے، اتنے خرچے کر کے اپنے فائدے کے لیے بلایا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ فائدہ حاصل کر پاتی ہیں یا نہیں، لیکن مجھے یہ دکھائی ضرور دے رہا ہے کہ سمینہ اور بلال خسارے میں نہیں رہے. سمینہ اور بلال جو ہیں وہ جاتے وقت جتنی ان کو پریشانی اس فیملی کی وجہ سے جتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ اتنے ہی تگڑے ہو کے آئے ہیں، اب وہ اتنا ہی سیکھ سکھا کے آئے ہیں. تو ان کو بڑا سمجھ آ چکی ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ اب ہم نے کس طرح سے گھر کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے فیملی کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے بہنوں کو، امی کو ڈیل کرنا ہے، ان کو اچھے سے آ گیا ہے. تو جو کام سختی سے نہ ہو پایا وہ بلال نے پیار اور محبت سے کر لیا ہے. تو آج سمینہ نے جب کھانا بنایا اپنی نندو اور ساس کے لیے، تو انہوں نے یہ بات مینشن کی کہ امی جان جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے ہاتھ کا کھانا کھانا پسند کرتی ہے، جس کے بعد امی بیچاری کی زبان پہ سچ آ گیا. 2 جوان بیٹیاں اور ایک بہو جو ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے ساتھ تھیں، ان کو یہ انٹی نے نہیں بولا ہے. ان سے جب بات ہوئی نا، جب لوگوں نے کہا کہ بوڑھی ماں سے کام کیوں کرواتی ہو، بوڑھی ساس سے کام کیوں کرواتی ہو، تو ہمیں یہی سننے کو ملتا تھا کہ امی بتاؤ کیا تم بوڑھی ہو، امی بتاؤ کیا ہم تم سے زبردستی پکواتے ہیں. پھپھو جو ہے وہ خود پکاتی ہے، پھپھو کو خود شوق ہے پکانے کا، پھپھو ہمارے اٹھنے سے پہلے بنا لیتی ہیں، پھپھو یہ پھپھو وہ پھپھو ایسے. تو یہ کہہ کے نا وہ ان سے کچن میں کا سارا کام کروا لیتی تھی. لیکن آج جب سمینہ نے کہا کہ آپ کو اپنے ہاتھ کا پسند ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر مجھے کوئی پکا کے دے تو میں اس چیز کو پہ خوش ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ تھک جاتی ہیں، لیکن کوئی پکا کے دینے والا تو ہو نا. جب بیٹیاں اٹھیں گی دوپہر کو، جب بہو اٹھے گی دوپہر کو وہ ناشتہ کریں گی، تو ساس بیچاری تو صبح اٹھتی ہے، ساس تو صبح ناشتہ کر لیتی ہے. جیسا کہ آج سمینہ اور بلال نے حلوہ پوری کا ناشتہ منگوایا، تو انٹی جی ناشتہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی پہلے سے، کیونکہ یہ لیٹ اٹھے ہیں. خود انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ لیٹ اٹھے ہیں کیونکہ انفا بیمار تھی. تو اسی طرح اس گھر کی یہی روٹین تھی کہ بیٹیاں اور بہو جو ہے وہ لیٹ اٹھتی تھی. انٹی جی پھر دوپہر کا کھانا بنا کے بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے تو کھانا ہوتا ہے ٹائم پہ. اور جب لوگ تنقید کرتے تھے تو یہ یہی کہتی تھی کہ پھپھو امی خود بناتی ہیں، ان کو خود شوق ہے بنانے کا، ہم تو نہیں کہتے بنائیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کا ان کو پسند ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس عمر میں ہر کسی کو ہوتا ہے کہ ہمیں آرام ملے. تو چلیں روز نہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک ٹائم کا، کبھی ناشتہ کوئی بنا لے، کبھی کوئی ڈنر بنا لے، کبھی کوئی لنچ بنا لے. لیکن جی یہ لوگ تبھی کوکنگ کرتی ہیں جب انہوں نے اپنی ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اپنی ویڈیو کی شوٹنگ کرنی ہوتی ہے. اور اس دوران بھی وہ امی کو گھسیٹتی رہتی ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ایک بیٹی ادھر کھینچتی ہے تو کبھی ادھر. لیکن ہمیں اب بلال اس طرح کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. انہیں پتہ ہے کہ یہ چینل ہمارا ہے، اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے، اور اپنی محنت سے ہم نے اس پہ ویوز لانے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی پازیٹیو امیج دکھانا ہے. پاکستان میں ہم آئے ہیں تو اس میں ہم نے اپنی والدہ بزرگ کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا. حالانکہ بلال اپنی والدہ کے ساتھ باہر گیا کچھ چیزیں خریدنے، لیکن اس نے اپنا ویڈیو نہیں بنائی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اپنی والدہ کو پریشان کر رہے ہیں. تو وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹیوں کی ویڈیو آتی ہے تو والدہ پوری ہائی الرٹ ہوتی ہے، والدہ ڈر رہی ہوتی ہے، بیچاری گھبرا رہی ہوتی ہے کہ اب ہوگا تو کیا ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کچھ دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی
کہ آنٹی جو ہے بلال کے آنے سے پہلے زیادہ ٹینس نظر آتی ہے، کیونکہ یہ جو آزادی ہے یہ چھننے والی ہے، کیونکہ عائشہ جی جو ہے ان کی زبان کو بند کرنا ایک ناممکن سی چیز ہے۔ یہ کینچی ہے اور کینچی کو روکنا مشکل کام ہے، اور والدہ جو ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں کہ اب ہوگا تو ہوگا کیا۔ لیکن جی اگلوں کی تمیز نے، اگلوں کے طور طریقوں نے عائشہ جی کو کیا کہتے ہیں نا چپ کروا ہی دیا، خاموش کروا ہی دیا ہے۔ اور آج تو بلال نے، میں کہتی ہوں نا، میدان مار لیا چوکے پہ، موقع پہ، سوری چوکا نہیں مارا، موقع پہ چھکا مارا ہے۔ بلال نے کہا بڑے مطلب کہ نا سمینہ سے بہت کچھ سیکھ لیا بلال نے، تو سمینہ بھی موقع مناسبت دیکھ کے اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتی ہے۔ تو آج بلال نے کہا کہ بھائی عائشہ کے حوالے سے ہماری ویڈیو میں بہت پازیٹیو میسج آئے، سب نے کہا کہ عائشہ نے بڑا اچھا ویلکم کیا ہے، تو عائشہ کیا تم ہمیں رخصت بھی ایسے ہی کرو گی؟ ہاں عائشہ، آیا کچھ یاد؟ تو عائشہ نے کیا کہا؟ عائشہ کے گردے پھیپھڑے جو ہے نا وہ بس باہر آ گئے باڈی سے نکل کے، اور بالکل جو آنکھیں ہیں وہ پٹخ فرش پہ گر گئی۔ عائشہ نے کہا آئے ہائے میرے پیارے بھائی، ابھی سے جانے کا ذکر مت چھیڑو، کتنی مشکلوں سے تو تمہیں بلایا ہے، ابھی تو 1,00,000 فالوور بھی تم نے میرا کمپلیٹ کروانا ہے ابھی سے جانے کی باتیں کرنے لگے۔ تو فوراً سے بات کو پلٹنے کی کوشش کی تاکہ پرانی باتوں کو دہرایا نہ جائے، پرانی چیزوں کو یاد نہ کیا جائے، کیونکہ شرمندگی ہوتی ہے نا، شرمندگی ہوتی ہے تو بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے ہی نا جس کے بعد ساری زندگی سننا پڑے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا چاہ کر بھی انسان بھلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کو تو سمینہ بلال نے بہت ہی گھر کا ماحول پازیٹیو رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آج ان کی تیسری چوتھی ویڈیو آ چکی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے، ان کا بہت پیسہ خرچ ہوا ہے، جرمنی سے وہ آئے ہیں تو وہ محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو انہوں نے بہت اچھا کانٹینٹ ہمیں دکھایا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کی کوئی اختلافات ہیں نا تو ان کو آف کیمرہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو اس لیول تک نہیں پہنچانا چاہیے کہ آپ میڈیا پہ آ کے اپنے ہی سگے بہن بھائیوں کی عزت کو اچھالیں، تو پھر آپ جتنے بھی اچھے ہوں گے نا آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں بولے گا۔ اب آپ اپنے منہ سے 4 مہینے کہتی رہیں کہ میں اچھی ہوں، لیکن مریم کے ساتھ اور علی کے ساتھ جو آپ نے کیا، تو جو محترمہ سگی بہن کی نہ ہوئی، سگے علی بھائی کی نہ ہوئی، تو وہ چھوٹی بھابھی اور بھائی کی کیا سگی ہوگی؟ تو یہ صرف جی یہاں پہ ویوز کی جنگ ہے، یہاں پہ صرف کانٹینٹ کی جنگ ہے، اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا فی الحال، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال بلال سمینہ اچھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور ان کا جو پاکستان کا یہ سفر ہے جو سٹارٹ ہو چکا ہے یہ کامیابی سے طے کر کے خیر خیریت سے اپنے واپس گھر چلے جائیں، جو انہوں نے ایک آشیانہ جرمنی میں بنایا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں میں اتفاق دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔